برطانیہ اور فرانس کا یوکرین میں ممکنہ امن معاہدے کی صورت میں اپنی افواج تعینات کرنے پر اتفاق۔ پیرس میں ہونے والے اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ معاہدے کے مطابق یوکرین کے دفاع کے لیے کثیر الملکی فورس تشکیل دی جائے گی۔ صدر زیلنسکی، فرانسیسی صدر میکرون اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ کثیر الملکی فورس کا مقصد یوکرین کی سلامتی یقینی بنانا اور روس کی جانب سے کسی بھی نئے حملے کو روکنا ہے۔ برطانیہ اور فرانس کا یوکرین میں ملٹری ہب بھی قائم کرنے کا فیصلہ، جس کے تحت جنگ بندی کے بعد دفاعی ضروریات کو پورا کیا جا سکے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیم کا گرین لینڈ کے حصول کے لیے مختلف آپشنز پر غور۔ ڈنمارک سے خریدنے یا آزادانہ وابستگی کے معاہدے کے تحت حاصل کرنے کا آپشن زیر غور ہے۔ سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ گرین لینڈ کے لیے بے چین ہیں اور اسے نیشنل سیکیورٹی کی ترجیح سمجھتے ہیں۔ نیٹو کے بعض رکن ممالک کے اعتراضات کے باوجود ٹرمپ نے واضح کر دیا کہ گرین لینڈ کا حصول امریکی سیکیورٹی کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ ایران میں جاری احتجاجی مظاہرے 26 صوبوں کے 78 شہروں تک پھیل گئے۔ مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 36 ہو گئی۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فائرنگ کے واقعات میں 60 سے زائد مظاہرین زخمی ہوئے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے 2000 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا۔ ادھر ایرانی حکومت نے احتجاج کا دباؤ کم کرنے کے لیے عوام کو آئندہ 4 ماہ تک $60 ماہانہ الاؤنس دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی کا کہنا ہے کہ دشمن عناصر ہمارے ملک میں بد امنی پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے عناصر کو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل اور شام کا انٹیلیجنس اور سفارتی رابطوں کے لیے مشترکہ میکانزم قائم کرنے کا فیصلہ۔ امریکی وفد کی سربراہی میں اسرائیل اور شام کے اعلیٰ حکام کے درمیان پیرس میں ملاقات۔ امریکی وفد کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور شام کے درمیان یہ پیش رفت مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کی جانب اہم اقدام ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کے مطابق مستقبل میں دونوں ممالک میں تعلقات معمول پر لانے کے لیے پہلا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ مذاکرات امریکی صدر کے دباؤ کے بعد ممکن ہوئے۔ ٹرمپ نے اسرائیل اور شام پر زور دیا ہے کہ سرحدوں پر سیکیورٹی صورتحال مستحکم کرنے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچا جائے۔ ٹرمپ کا وینزویلا سے 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ منتقل کرنے کا اعلان۔ کہا کہ وینزویلا کی عبوری حکومت ہائی کوالٹی تیل امریکہ منتقل کرے گی۔ تیل مارکیٹ کی قیمت پر فروخت کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ تیل کی آمدن میری نگرانی میں وینزویلا اور امریکی عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہوگی۔ انرجی سیکرٹری کرس ٹائٹ کو فوراً معاہدے پر عمل درآمد کا حکم دے دیا گیا۔ تیل کو خصوصی اسٹوریج شپ کے ذریعے امریکہ پہنچایا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے وینزویلا سے $2 ارب کے خام تیل کی درآمد کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں قیمتیں گرنا شروع ہو گئیں۔ امریکی WTI کروڈ آئل کی قیمت $56.48 فی بیرل، جبکہ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $60.22 رہ گئی ہے۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان ہے۔ جاپان کی سٹاک مارکیٹ میں مندی، جبکہ آسٹریلیا کی مارکیٹ میں تیزی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے وینزویلا سے $2 ارب کے خام تیل کی درآمد کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں قیمتیں گرنا شروع ہو گئیں۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں محمد لقمان سے۔ جی لقمان بتائیے۔ تو یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، اور اس کا جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک نظر تھی امریکہ کی وینزویلا کا تیل پر، وہ اب تیل آنا شروع ہو جائے گا اور $2 ارب کا تیل جو درآمد کیا جائے گا، یہ تقریباً 50 ملین بیرل ہوگا۔ اس سے کہ یقیناً ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے عالمی منڈی پہ آیا، اور اس کے ساتھ ہی صبح جب مارکیٹ کھلی ہے ایشین جو کروڈ مارکیٹ، تو اس میں تیل کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئی۔ امریکی WTI جو ویسٹرن ٹیکساس انٹرمیڈیٹ ہے، اس کی قیمت میں 1.1% کمی امریکن تیل میں آئی ہے، اور فی بیرل قیمت جو ہے $56.48 رہ گئی۔ برنٹ کروڈ جو کہ ویسٹ کے ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ بھی کم ہوئی ہے، 0.8% کمی آئی ہے، ایک بیرل $60.22 کا ہو گیا۔ ایشیا اسٹاک مارکیٹ ہے، لیکن اس دفعہ جو اس کا امپیکٹ جو ہے بڑا ملا جلا ہی رہا ہے۔ MSCI انڈیکس میں 0.2% کمی آئی، جاپان کا انڈیکس بھی نیچے گیا، آسٹریلین اسٹاک مارکیٹ انڈیکس اوپر گیا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ سونے کی قیمتیں دیکھیں، سونے کی قیمتوں میں 0.6% کمی آئی ہے، فی اونس قیمت جو $4,469 رہ گئی ہے۔ کرپٹو کرنسی کی قیمتیں بھی کم ہوگی۔ گویا کہ ایک ملا جلا سا جو عالمی معیشت میں رجحان ہے، لیکن سب سے زیادہ جو فوکس اس وقت وہ تیل پہ ہی ہے، اور تیل کی اگر قیمتیں کم ہوتی ہیں، یقیناً اس کا عالمی منڈی میں تو تیل کی قیمت کم ہوگی، لیکن عالمی معیشت کو فائدہ ہوگا اور سب ملکوں کو اس کا فائدہ ملے گا۔ جی بہت شکریہ محمد لقمان۔